بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی جانب سے حوثیوں کے حوالے سے اور وارننگ دی گئی ہے کہ اگر کسی پاکستانی جہاز کے اوپر اٹیک ہوا تو پھر اس کے بعد اس سے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ پاکستان اب تک ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے ان تمام تر معاملات پہ، لیکن اس کے بعد اب لگ اس رہا ہے جیسے پاکستان بھی اس کانفلکٹ کے اندر ایک پوزیشن لینے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو آپ؟ جی، میرے خیال سے بہت ہی غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے جیسے آپ نے کہا، اور معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان نے ایک یہ بھرپور کوشش کی تھی کہ ایک تو یہ کانفلکٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ ختم ہو جائے یا ریڈیوس ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک وہ پرانی چپکلش یا ٹینشن تھی وہ بھی کم ہو جائے، اور وہ ہوئی بھی، اور اس میں پاکستان کی بھی اور ممالک کی بھی انٹرونشن تھی۔ لیکن یہ جو حوثیوں کی کارروائی ہے اور جو جس طرح سے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر بھی اٹیکس کیے ہیں، اور جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی پر ایک حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان نے اپنے جو ویسلز کے حوالے سے بھی یہ وارننگ دی ہے، جس کا کہ بڑا کلیئر ایک میسج ہے حوثیوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈائریکٹلی وہ ایران کو بھی میسج ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کانفلکٹ جو ہے وہ ہم اس میں شامل ہوں گے اور ہم اپنا دفاع کرنے کا مکمل رائٹ رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک اہم سگنل ہے ایران کے لیے بھی آنے والے دنوں میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی حوثیوں کے لیے بھی، جو کہ اپنی تئیں بھی شاید کارروائی کر رہے ہوں، اور ان کے اپنے بھی یقیناً عزائم اور آبجیکٹیوز ہیں اس کانفلکٹ میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت دوبارہ سے بڑی اہم یہ ضرورت سمر کی ہے کہ ثالثی جو ہے اس کو ونس اگین ایکٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جی عائشہ صاحبہ، اس سارے معاملے کا ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن اب تک رکھتا رہا ہے، اس کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم رہے، امریکہ کے ساتھ بھی، اور آبویسلی ایک میڈیٹر کا، ایک نیگوشیٹر کا کردار وہ ادا کرتا رہا۔ لیکن اگر پاکستان جیسا ملک بھی، ایک نیوٹرل ملک بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر ایک پوزیشن لینے کے اوپر واضح ہو رہا ہے، دس از ناٹ اے ویری گڈ نیوز فار دا کانفلکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ثالث ہیں، اس سے پہلے قطر کے ایک ویسل کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک ہو چکا ہے، اور اگر پاکستان کو بھی یہ وارننگ جاری کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو جنگ کی صورتحال ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ اب سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل، دکھتا تو ایسے ہی ہے کہ جنگ کی صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے صدر ٹرمپ کا بھی ایک بیان آیا کہ اب وہ سویلین برجز اور دوسرے انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کریں گے، ہر شپ جس کو ہرمز میں روکا جائے گا اس کے بعد وہ ٹارگٹ کریں گے۔ جہاں تک ہوتیز کی بات ہے، کل تک صدر ٹرمپ کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جی ابھی شاید وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اگر وہ آئے تو وی ول ہیو ٹو ڈیل ود دیم۔ تو ان کو ڈیفینیٹلی امریکہ کے لیے ایک اسٹریچ ہوگا، امریکن ملٹری کے لیے ایک اسٹریچ ہوگا، اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے اس کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ دا کانفلکٹ میں جو سچویشن ہے اس وقت یہ ہے کہ دونوں پارٹیز ایک پوزیشن آف پاور سے آنا چاہتی ہیں، نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنی جو ایک پوزیشن آف پاور ہے اس سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے۔ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے۔ لیکن کل ایک جو بڑی بات امریکہ میں ہم نے دیکھی وہ سیکٹری پیٹ ہیگزیت کی سینیٹ ہیئرنگ تھی، اور اس میں جب انہوں نے ایڈیشنل فنڈنگ مانگی اور اس کے اوپر جو مختلف امریکی پولیٹیشنز کا رسپانس رہا اور میڈیا کا جس طرح کا رسپانس رہا، تو شاید جو ٹالرنس ہے وہ تھن ہوتی جا رہی ہے امریکہ کی طرف۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اکنامکلی حالانکہ امریکہ اس جنگ کا بوجھ شاید بہت حد تک اٹھا سکتا ہے ایران کے مقابلے میں، لیکن جو پین ٹالرنس ہے پولیٹیکلی وہ شاید امریکہ کی طرف کم ہے۔ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ کون سا کنٹری آف رمپ رہتا ہے، اور پاکستان کا اس معاملے میں کوئی پوزیشن لینا، حالانکہ یہ اسٹریٹجکلی میرا خیال ہے پاکستان نے ٹھیک کیا، کیونکہ جو ڈیفنس پیکٹ ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان اس بات کو کرے۔ لیکن ابھی تک، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں نے کسی ایرانی سورس سے یہ بات نہیں دیکھی کہ ایران نے پش کیا۔ ہو سکتا ہے بیک چینل، ظاہر ایران کی پراکسی ہے ہوتیز، لیکن ایران نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ انہی کی سپورٹ میں ہوتیز آگے آ رہے ہیں۔ تو دے آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ لک لائک اے سیپریٹ تھنگ، آل دو اٹ لکس لائک کہ بیک ڈور میں یہ کنیکٹڈ ہے اسی یو ایس ایران کانفلکٹ سے۔
रजा साहब, लेकिन ये सारा मामला जो है वो बेसिकली सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक होता है वहाँ से मामला जो है वो स्टार्ट होता है। हुसीज ये कहते हैं कि जनाब हम भी जो है अब उसके बाद दरियाज के ऊपर अटैक कर सकते हैं और उसके बाद सऊदी जो एयर स्ट्रिप्स हैं उसके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं, और ये मामला वहाँ से बढ़ते बढ़ते बाबुल मंदब की बंदिश के ऊपर भी आ चुका है। पाकिस्तान ने अभी तक अपने आप को जो है वो है किनारे पे रखा है। पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है इवन वो डिस्टर्ब हुई, जो इससे आपने हुर्मुज़ जब बंद किया गया उससे ज़ाहिर बात है हमारी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई। लेकिन अगर बाबुल मंदब की बंदिश भी अगर होती है, इस किस्म की चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली फिर तो पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन के ऊपर इसके बड़े गहरे असरात होते हैं। आपके ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी डिफिकल्ट होता जा रहा है अपनी न्यूट्रल पोजीशन को वैसे ही बरकरार रखना? जी देखिए मंसूर, बिल्कुल मुश्किल होता जा रहा है, और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड मामला बन चुका है पाकिस्तान के लिए। मगर कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल होना शायद पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक। उसकी वजह है कि जितनी देर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर आगे बढ़ता है और इंटेंस होता है और फैलता है, उतना ही नुकसान जो है पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का भी माशी तौर पर होने का इम्कान है, दुनिया भर का। देखिए यही मसला है कि ये जो जंग है इसके असरात सिर्फ एक दो ममालिक, चार ममालिक या एक खिते तक महदूद नहीं, बल्कि आलमी असरात जो है वो इसके महसूस किए गए पहले फेज में और अभी भी किए जा रहे हैं और किए जाएंगे अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं इसकी कोई रोकथाम होगी। मगर इसमें जो अच्छी उम्मीद अफजा बात यह है कि अभी ईरान के जो वजीर दाखिला यहाँ पे आए हुए थे, और ये भी बताया जा रहा है कि पैक चैनल दोबारा से बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, और पाकिस्तान हस्बे साबिक जो है तुर्की और दीगर ममालिक के साथ साथ एक सालिसी का किरदार अदा करेगा। मेरे ख्याल से उसकी अशद ज़रूरत है। और अगर आपके इल्म में है, जो जैसा कि आपने फॉलो करते हैं मंसूर, के एर्दोआन और हमारे फील्ड मार्शल ने मुश्तरका तौर पर एक बातचीत भी की थी डोनाल्ड ट्रंप से, जब फील्ड मार्शल तुर्की का दौरा करने गए हुए थे। और उस फोन कॉल में भी उन्होंने यही डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि भाई आप इस मामले को मजीद मत फैलने दें और मजीद इस कॉन्फ्लिक्ट को मत दायरा कार वसी करें, क्योंकि उसमें हम सबका नुकसान है और पाकिस्तान का तो नुकसान सबसे शदीद है। आप देख ही सकते हैं कि कितना हिजान है इस वक्त माशी और समाजी तौर पर। पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस, इन्फ्लेशन और गुर्बत के नंबर्स में इजाफा, तो पाकिस्तान के ऊपर तो एकदम गहरे असरात मुरतब होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से हमारे पास तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि दोबारा से डिप्लोमेटिक एक पुश जो है वो दिया जाए, और जो हमारे दीगर एलाइज थे, मिस्र है, तुर्की है, और उनको भी दोबारा से शामिल करके ये बावर करवाया जाए अमेरिका को और ईरान को कि वो एक स्टेप बैक लें और दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। और वो ही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी बाकी कॉन्फ्लिक्ट का जो रास्ता है हमारे लिए भी, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, वो किसी को भी सूट नहीं करता इन हालात में। जी मंसूर।